70,000 کا جانور لیں گے، ذبح کر کے گوشت کھا جائیں گے. ایسے سنتے ہیں نا دہریوں سے. ان کو دہریہ کہا جاتا ہے جو رب کے حکم کے آگے عقل چلاتے ہیں. تو اتنے جانور ذبح کر دیں گے، خون بہا دیں گے. یہ غریبوں کو دے دیے جائیں، ایسے کہتے ہیں نا. توجہ میری طرف، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے چودھری صاحب. ہر گلی کوچے میں دہریہ قسم کے لوگ بد عقیدہ جن کو کہتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ 1.5 لاکھ کا جانور لیا، کسی نے 10 لاکھ کا لیا، کسی نے 1 لاکھ کا لیا. یہ غریبوں میں بانٹ دینی چاہیے، بالکل بانٹنے چاہیے. یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے پتہ ہے اس کا؟ سیدنا اسماعیل کی قربانی سے. ایسے ہی ہے نا؟ واقعات سنتے، ابھی ساری تفصیل نہیں بتانی. سیدنا ابراہیم جد الانبیاء کے بیٹے تھے نا، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. اس وقت کیا نوعیت تھی؟ پاؤں رگڑے تھے نا، پیاسوں کو پانی ملا تھا، جس کو آپ آب شفا، آب زمزم کہتے ہیں. اس علاقے میں انسانیت نام کی چیز نہیں تھی. ایسے ہی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے انسان آباد ہوئے تھے. پانی نکلا، کوئی قافلہ وہاں سے اس صحرا سے گزرا تو پڑاؤ کیا کہ پانی ملے گا، کوئی ادھر سے گزرا تو میلوں دور پڑاؤ کیا کہ پانی یہاں سے ملے گا. اسی اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی ترستی دنیا کو زندگی اس قربانی سے ملی. پیاسی مرتی بھوکی مرتی دنیا کو زندگی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ملی. ماں باپ سے جدا ہو گئے نا، باپ نے وہاں چھوڑا اور چلے گئے حجاز میں. یہ سارا واقعہ سنتے رہتے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ زندگی کے لیے رب کے حکم پر عمل کرنا لازم ہے. دوسری بات یہ ہے، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 364 دن غریبوں کو دو. ایک دن رب کے نام پہ جو گوشت کرو گے، جانور ذبح کرو گے، غور کریں. معلوم نہیں یا علم کم ہے، یا علم پھیلانے والے کم ہیں، یا علم بتانے والے کم ہے، یا بتانے والے بے علم ہیں. اس کی حکمت رب نے کیا بیان کی؟ 364 دن آپ نے کپڑے لے کر دینے ہیں غریب کو، آٹا لے کر دینا ہے غریب کو، راشن دینا ہے. اگر آپ کو اللہ نے توفیق دیا غریب کو گاڑی بھی لے دو، کوئی مولوی نہیں روکے گا. جہاز لے دو، جہاز پہ سفر کرا دو، کوئی نہیں روکے گا. حج کے لیے پیسے دے دو، وہ حج کرا دو، کوئی نہیں روکے گا. یہ دہریوں کے لیے جواب دے رہا ہوں. لیکن اس کو گوشت کون کھلائے گا؟ جو رب کی طرف سے عائد کر دیا گیا ہو. غور کرے، رب کی طرف سے صدقہ کرنا عائد کر دیا گیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا عائد کر دیا گیا، یتیم بچی کے شادی کرانا عائد کر دیا گیا، مسکین کو گھر دلانا عائد کر دیا گیا. اب اس غریب کو گوشت بھی چاہیے، اس نے کھانا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ہر روز دال، کوئی صدقہ کرتے وقت کم ہی ہے جو گوشت صدقہ کرے. دال دے دیتے ہیں، سبزی دے دیتے ہیں، آٹا دے دیتے ہیں، چینی دے دیتے ہیں، پتی دے دیتے ہیں، اور نمک مرچ دے دیتے ہیں. گوشت نہیں دیتے، نہیں دیتے. کیوں؟ کئی مذاہب میں تو گوشت کرنا ہی جائز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مندر بنانے والے، یہ پاکستان میں جو مندر بنا رہے ہیں، یہ جو مندر ٹائپ کا مذہب ہے، اس میں گوشت گائے کا کرنا ہی حرام ہے. ان کی کوئی گائے ذبح کر دے، یہ اس بندے کو ذبح کر دیتے ہیں. ایسا ظالم بھی معاشرہ ہے. یعنی انسان گائے سے ادنا ہے.
انسان کی ویلیو گائے سے کم ہے اس مذہب میں، لیکن یہاں پر رب العالمین نے خود حکمت بیان کی ہے قربانی کی۔ یہ صرف سطحی نہیں ہے، فطری نہیں ہے، گل کر لی تو ٹر گئے، نہیں، بتا دیا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی اس لیے ہم قربانی، نہیں، بتا دیا وہ حج والے قربانی کرتے اس لیے ہم کریں گے، نہیں، یہ حکمتیں چھوٹی ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر باتیں ہیں کہ قربانی کا یہ فضیلت ہے، قربانی کی یہ فضیلت ہے، قربانی کی یہ فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جو قرآن میں رب نے بیان کی ہے وہ سانو پتہ کوئی نہیں۔ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرض کی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ہم کرتے ہیں۔ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس لیے کرتے ہیں۔ یہی باتیں بتاتے ہو؟ نہیں ہو یار، اس سے ایک اور بھی آگے بات ہے، اس جہاں سے آگے ایک اور جہاں بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب کبریا سورہ حج کے اندر خود بیان کرتے ہیں کہ قربانی یہ گائے پہ، یہ بکرے پہ، یہ دمبے پہ، یہ اونٹ پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے گوشت کرنا کیا ہے؟ طریقہ رب کبریا نے بتایا، کسی اور نے نہیں، خود خدا نے بتایا، اور وہ کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، کہا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، من بہیمۃ الانعام، جو تمہیں اللہ نے چپائے دیے ہیں ان پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ دہریوں کے لیے پھر اللہ نے دہریوں کو جواب دے دیا۔ اللہ غیب کا علم جانتا ہے؟ نہیں، ساڑھے تو گلیاں والے بھی جان دینے۔ اللہ کو علم تھا نا کیسے کیسے لوگ ملغوبے پیدا ہوں گے، پھر ان کو جواب بھی دینا ہے میرے ماننے والوں نے۔ اللہ نے قرآن میں اتار دیا وحی کی شکل میں، اور وحی کی شکل میں اتار کر کہا کیا ہے؟ جب تم جانور ذبح کرو گے فَكُلُوا، پھر اس میں سے کھا لو۔ ایسے کھانے ہی ہیں، ہر ہفتے ہی کھانے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ حکمت رب نے بیان کی ہے، یہ رب کبریا خود بیان کر رہے ہیں۔ جو دہریہ کہتے ہیں غریبوں کو دے دو، اور رب کائنات تو خود کہتے ہیں وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیر کے گھر میں گوشت پہنچاؤ وہ کھا لے۔ یہ ہے قربانی کی اصل حکمت۔ جو کہتا ہے کسی غریب کے گھر میں پیسے دے دو، ارے ملحد، جو 364 دن ہے وہ گھر راشن پہنچانے کے لیے ہے، وہ تو نہیں پہنچاتا ہے۔ جس رب نے تجھے تخلیق کر کے آرڈر کیا ہے کہ آج کے دن غریب کے گھر میں گوشت پہنچا، اس کو کہتا ہے اب بھی نہیں پہنچا، تو دشمن انسانیت ہے۔ یہ تو انسانیت سے دشمنی نہیں ہے۔ اس حکمت کو بتاؤ کہ قربانی کی حکمت اطعم البائس الفقیر سورہ حج میں آیا ہے کہ قربانی کی حکمت یہ ہے، کھلاؤ فقیروں کو، کھلاؤ فقیروں کو، کھلاؤ فقیروں کو۔ 364 دن گوشت کے علاوہ سارے صدقے کرو، لیکن اس دن غریب کے گھر میں، فقیر کے گھر میں گوشت پہنچانے کے لیے قربانی کرو۔ یہ ہے قربانی کا اصل مغز۔ کیسے؟ آپ نے ابھی واقعہ سنا ہوگا، بہاولپور میں غریب نے مرغی کا ٹھیا لگایا تھا۔ آپ کے ملک کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے 40 لاکھ کی ہائیبرڈ گاڑی میں گئے جو ایس گریڈ ہے، تصویر بھی آئی ہے، انہوں نے تو ویسے نہیں ویسے لگا دی، ہم نے تو پہچان لی کہ یہ کیا حرکت ہے، اور جا کر اس پہ 2000 کا جرمانہ کر دیا۔ اس نے وہی چھری پکڑی، غربت کا مارا، لاک ڈاؤن کا مارا، لاک ڈاؤن در حقیقت قحط سالی ہوتی ہے، انہی کی گردنوں پہ پھیر دی۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں تو تم بھی نہیں۔ یہ آپ کے بہاولپور میں پچھلے ہفتے واقعہ ہوا ہے، بڑا شور مچا ہے۔ مرغی فروش نے فوڈ انسپیکٹروں کو چھریاں مار دیں۔ کیوں مار دیں؟ 2 قدم ٹھیا غلط ہوگا، آگے لگا لیا ہوگا۔
اس کو جا کر رشوت کی غرض سے تنگ کیا، اس نے کہا یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اب سمجھو اس کو، اب اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کرنی اس لیے ہے کہ غریب کے گھر میں گوشت پہنچ جائے۔ جب تم اس طرح تنگ کرو گے اور پھر کہو گے قربانی کیوں کرتے ہو، تو پھر یہ چھریاں تمہارے گریبانوں تک نہیں آئیں گی، پھر یہ چھریاں وہاں تک نہیں آئیں گی کہ جن غریبوں کو پہننے کے لیے بھی نہیں دیتے ہو دہریہ ہونے کی وجہ سے، جب رب کہتا ہے ان کے گھروں میں گوشت پہنچاؤ، کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے انسانیت دشمن کوئی اور بھی ہے؟ انسانیت کے ساتھ دشمنی ان دہریوں کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ اور رب کبریا کے ہر حکم میں حکمت ہے، ہر حکم میں حکمت ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے کہ ایک تو کہا سارے قربانی کرو، پھر ساتھ حکم۔ اچھا یہ ذہن میں رکھے، اطعم، یہ امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ، جیسے سلو ہے نا، نماز پڑھو، حکم ہے، اسی طرح یہ اطعم البائس الفقیر یہ حکم کا صیغہ ہے۔ اور اس صیغے سے مراد یہ ہے کہ جس نے قربانی کر کے گھر میں رکھ لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ دو نمبر قسم کا مولوی نہیں ہوں، او چلو جی چلن کوئی حرج نہیں، کوئی حرج والا میں مولوی نہیں ہوں۔ جو کہتے ہیں نا چل کوئی حرج نہیں، وہ در حقیقت یا تو بے علم ہیں یا پیٹ پوجا کے پجاری ہیں۔ اسلام قطعیت کا دین ہے، قطعیت کا، یا جنت ہے یا جہنم ہے، بیچ میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا جنت جہنم، جیسے مرد ہے عورت ہے، ایک اور راستہ بھی نکال لیتے ہیں نا کہ ایک خنسا ہے جس کو وہ خواجہ سرا کہتے ہیں نا، تیسری نسل ہے وہ، لیکن مرنے کے بعد کوئی تیسری راہ نہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا مسلم ہے یا کافر ہے، بات ختم ہے۔ یہ راہیں میرے سے نہیں نکلتی کہ جن کو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، گھر میں گھر میں جس نے قربانی کر کے سارا گوشت رکھ لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی مفتی کہتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ آیت پہ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ شرط لگائی ہے، کیا شرط لگائی؟ فَكُلُوا، خود کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، دو شرطیں ہیں، خود کھانا ہے، فقیروں کو پہنچانا ہے، بس پھر قربانی قبول ہے۔ خود کھانا ہے، فقیروں کو پہنچانا ہے، اور ہم نے کیا ریت بنا رکھی ہے؟ خود ہی کھانا ہے، خود ہی کھانا ہے، بلکہ کھلانے والوں کو روکتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو اس کو، تم ایسے کر دو ویسے کر دو، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو رب کا حکم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اسماعیل علیہ السلام کی سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تمام اصحاب کا سنت کا طریقہ، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود غریبوں میں گھر میں رضاکارانہ گوشت پہنچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچاتا۔ پہنچاتے کیسے ہیں؟ گھر میں گوشت بنائیں گے، ایک پلیٹ میں پہنچا دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن قربانی میں کیا ہے؟ 3 حصے کرنے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ ایک غریبوں کے لیے شرط ہے، اس شرط کو پورا کرو گے تو رب راضی ہوگا یا نہیں؟ اور جس زمین پر رہنے والوں سے رب کبریا راضی ہو جائے وہاں برکتیں اور بہاریں آئیں گی نہیں۔ اسماعیل کی قربانی سے رب راضی ہوا، پانی بھی دیا، پھر اجڑی ہوئی نسلوں کو آباد بھی کیا، کعبۃ اللہ بھی بنوایا، اور آج کائنات کے سب سے زیادہ انسان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ کتنی بہاریں لگائیں، جہاں انسان آتے نہیں تھے وہاں انسان لپک لپک کر آتے ہیں۔ کتنی بہاریں لگائی رب نے، یہی قربانی میں بہاریں ہیں، یہی قربانی میں بہاریں ہیں۔ یہ رضاکارانہ گوشت کر کے غریبوں کو پہنچانے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ آپ قربانی کریں، اور جو قربانی نہیں کرتے وہ کبھی رضاکارانہ کسی کو کوئی 10 ٹکے بھی نہیں دیتے۔ گوشت تو دور کی بات ہے، گوشت تو دیتے ہی نہیں، گوشت تو صرف پکائیں گے، کس کو دیں گے؟ ساتھ والے گھر کو ایک پلیٹ میں دے دیں گے، اور یہاں کیا پورا حصہ دے دو۔ اور پھر پچھلے جمعہ میں نے مختصر بتائی، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سال قربانیاں ہوئیں،
نبی علیہ السلام نے کہا آپ 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہو، لیکن اگلے سال کیا کہا؟ پہلے سال کیا کہا کہ گوشت گھر میں نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ اس لیے کہ بادیہ سے، دیہاتوں میں لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں۔ حکمت سمجھ کریں آپ، قربانی کی حکمت، اطعم البائس الفقیر، جس قربانی میں فقیر کا حصہ نہیں وہ قربانی نہیں۔ وہ تو آپ نے گوشت کھا لیا، خون بہا لیا، بات ختم ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کیا کہا؟ اللہ کو تمہارا گوشت کھا لینا، بنا لینا اور خون بہا دینا نہیں چاہیے۔ اطعم البائس الفقیر، یہ ملائیں ذرا قرآن کی آیات کو۔ پہلے کہا فقیر کے گھر میں گوشت نہیں گیا تو تیری قربانی ہے گوشت کھانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر کہا لن ینال، اللہ کو نہیں چاہیے تیرا گوشت اور خون بہانا، بلکہ اللہ کو تیرے اس قربانی کے عمل سے تقوی چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کر۔ بس مختصر سا۔ سلمہ بن اکوع کو پہلے روایت کرتے ہیں کہ پہلے سال کہا کوئی گوشت گھر میں نہ رکھے، غریبوں کو دے دو۔ کیا بات ہے! 10 لاکھ کی گائے لوگ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں اونٹ کتنا مہنگا ہوگا، آج تو اس کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ سب سے مہنگا جانور اونٹ تھا۔ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ کیے۔ کہا بانٹ دو۔ کوئی دنیا میں ایسا جاگیردار جمع ہے جس نے ایک اونٹ کر کے بھی کہا کہ سارا بانٹ دو؟ رکھ لیتا ہے، کہتا پٹھ دا گوشت دیتے تھے، پائے دے دے، کہتے ہیں نا۔ اور یارو یہ ہماری نفسیات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جو دہریہ کہتے ہیں کہ کرو ہی نہ، کس کے دشمن ہے؟ وہ قربانی کے دشمن نہیں ہے، غریب کے دشمن ہے، فقیر کے دشمن ہے۔ یہ قربانی تو ہے ہی رضا کرانہ تقسیم کے لیے، 100 اونٹ کر کے تقسیم کر دیے۔ پھر کہا اس سال قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رکھنا، پورے حجاز میں کوئی غریب نہ رہے جس کے گھر میں رضا کرانہ گوشت، خوشنودی سے گوشت نہ پہنچا دو۔ یہ قربانی کی حکمت بیان کی۔ بڑے شوق سے، تمتراک سے، پروٹوکول سے اور بڑے طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، قربانی کی نیت میں یہ شامل کر لیں کہ ہم نے غریب کے گھر۔ اچھا ہم کس تک پہنچاتے ہیں؟ ہمارا رشتہ دار ڈیفینس میں رہتا ہے، کروڑ پتی ہے، ہم قربانی کر کے گوشت اس کے گھر پہنچاتے ہیں۔ وہ خود 100 قربانیاں کر بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ اگر رشتہ دار آپ کے قربانی کر رہے ہیں، پھر آپ کو ان کے گھر گوشت پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ غریب ڈھونڈیں، ایسا غریب جس غریب کو قحط سالی یعنی لاک ڈاؤن نے پریشان کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے گجرانوالا میں ایک واقعہ ہوا ابھی تھوڑے دن پہلے، گھر کرائے پہ دیا ہوا تھا، وہ بندہ بیچارہ اب نارمل ہو گیا، دماغی صلاحیت کھو بیٹھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنا غربت نے تنگ کیا، بچیاں تھیں گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کرایہ دار وہ مالک مکان کرائے کے لیے تنگ کرتا تھا۔ اس نے کیا طریقہ سوچا؟ اس نے خنجر اٹھایا، برقع پہنا، جا کر مالک مکان کو گلی میں آتے ہوئے پکڑا، اس کو لوٹا، لوٹ کر جب گھر چلا گیا تو اس نے FIR کٹوا دی، درخواست دے دی۔ جب وہ تھانے میں پہنچا اس نے ساری اپنی کہانی بیان کی، تھانے والوں نے پیسے بھی واپس کر دیے، مدد بھی کر دی، مالک مکان کو کرایہ بھی دے دیا۔ ایسے بھی پولیس والے ہیرے موجود ہیں آپ کے وطن کی پولیس میں، اور ایسے فوڈ انسپیکٹر بھی موجود ہیں کہ 2000 کا جرمانہ کر کے چھریاں کھاتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے پاکستان کا۔ یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ کرایہ دار نے مالک مکان کو خنجر دکھا کے لوٹا کہ میرے گھر میں خوراک نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ نوبت ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو جب یہ نوبت ہو، 1 کلو بھی گوشت گھر رکھنا جائز ہوگا؟ آپ 3 حصے کریں، رشتہ داروں کو دیکھیں جو غریب ہے پہنچائیں، نہیں تو سارے کا سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیں۔ جو آپ کے پاس آ کر سوال کرے، اب مت پوچھے کہ یہ کون ہے۔ اس قحط سالی کے اندر بڑے بڑے سفید پوش بھی زمین پہ آ گئے ہیں۔ تو جب قربانی کی منطق یہ ہے
کہ اطعم البائس الفقیر، رب کبریا کا حکم ہے، ابھی حدیث پاک کی طرف نہیں آیا ہوں، رب کا حکم ہے فقیر کے گھر پہ کھانا پہنچاؤ، گوشت کھلاؤ۔ یہ رضاکارانہ غریبوں کو گوشت بانٹنے کا دنیا کے سارے مذاہب میں ایسا طریقہ موجود نہیں ہے جو اسلام میں۔ پھر کہا سارا بانٹ دو، اگلے سال کہا کہ اب 3 دن سے زیادہ روک سکتے ہو۔ پہلے سال کیا کہا؟ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت نہ رہے۔ اچھا جو 3 دن وہ صحابہ تھے، ایسے ہی ہے نا، جیسا حکم ملا فوری عمل ہوا۔ ہم تو ٹال مٹول کرتے ہیں نا، ادھر ادھر، کبھی کہتے سنا نہیں، کبھی کہتے دیکھا نہیں، یہ بیماری ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ ادھر سے حکم ہوا، ادھر عمل ہوا۔ اب جو نبی، اب منطق سوچیں آپ ذرا، جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیسرے دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت نہ ہو، پہلے طریقہ بتا دیا تھا نا کہ ایک حصہ اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ یہ 3 پورے کر لیے پہلے دن ہی، لیکن پھر کہا تیسرے دن سے زیادہ گوشت نہ رہے۔ وہ کون سا گوشت تھا؟ جو اس کا اپنا حصہ تھا۔ وہ گوشت نہیں تھا جو غریبوں کا تھا، رشتہ داروں کا تھا، وہ تو پہلے قربانی کرتے ہی بٹ گیا۔ ذرا سوچیں، گہرائی میں جائیں، بلکہ وہ حصہ تھا جو اس نے اپنے لیے رکھا تھا، کہا وہ بھی نہیں رکھنا 3 دن سے زیادہ۔ 3 دن کھا لیا بہت ہے، اب یہ بانٹ دو۔ غور کریں، تیسرے دن سے جو زیادہ حصہ رکھنے سے منع کیا تھا وہ گوشت تھا جو قربانی کرنے والے کا اپنا ذاتی حصہ تھا، وہ بھی کہا بانٹ دو۔ یہ باتیں بڑی مشکل سے دماغ میں آئیں گی، کیونکہ اس طرح کی منطق فلسفہ ملا کے کوئی کہانی نہیں بتاتا، سیدھا بتاتے ایک تیرا حصہ کھا جا پی جا، پتہ چلا اونٹ کیا ہے اور 20 کلو گھر میں ہی کھا رہا ہے۔ نہیں، تیسرے دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنے کا جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا وہ ہے جو اس کا اپنا پرسنل حصہ تھا۔ غریبوں والا تو دے دیا، رشتہ داروں والا دے دیا۔ پھر